آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی دوستو، ہمارا موضوع باقی تھا۔ ہم سن رہے تھے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کچھ افعال ایسے ہیں جن کے کرنے سے یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے واقع ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم غلط فہمی میں ہوتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وضو ٹوٹا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال توجہ فرمائیں کہ خون اگر جسم سے نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اپنے جگہ سے جدا ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے ناک صاف کی، اس میں خون جمع ہوا نکلا، ناک کسی نے صاف کی، اس میں خون جو نکلا وہ جمع ہوا تھا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس وہ جسم سے جدا ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ منہ بھر قے کھانے یا پانی یا صفرا کی ہو تو وضو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر قے اس کو کہتے ہیں جو باتکلف روکنے سے نہ رکے، قے آئے جس کو عام زبان میں الٹی کہتے ہیں، قے آئے روکنے سے نہ رکے، اتنی قے ہے روکنے سے بھی نہیں رک رہی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بلغم کی قے آئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ باقی پانی وغیرہ کی جو قے آتی ہے، منہ بھر قے ہے تو وہ معدے سے ہو کر آتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پانی پیا اور وہ معدے میں چلا گیا تو پھر وہ الٹی آئی، منہ بھر ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ معدے تک نہیں پہنچتا بلکہ سینے میں اور اس جگہ پہ ہی ہوتا ہے، سینے پہ ہی ہوتا ہے، مکمل جو ہے وہاں پہ معدے میں نہیں پہنچا ہوتا۔ تو اب اچھو لگنے سے، جس کو سریکی میں اترو اور غالباً پنجابی میں آتو بھی کہتے ہیں، بہرحال اچھو لگنے سے یا اچھو ہی ہوتا ہے غالباً، اچھو لگنے سے جو قے آتی ہے وہ پانی نکل آتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر وہ معدے میں چلا گیا پھر واپس آیا، منہ بھر قے آئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی بیمار تھا، نماز پڑھ رہا ہے لیٹ کر، کیونکہ نماز تو معاف نہیں ہے، اگر کوئی مریض ہے لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نیند آ گئی تو نیند کی حالت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اونگھنے یا بیٹھے بیٹھے ایسے جھونکے لینے سے نیند جو آتی ہے، یعنی جو ہے بندہ غافل ہو کے نہیں سوتا، صرف جھونکے آتے ہیں اور جھٹکے لگتے ہیں، تو اس طرح نیند آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے ایسے جھٹکے لے رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر غافل ہو کر سو رہا ہے، یعنی کہ ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے یا ہاتھ کی ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے، تو اگر کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے، وہ چیز جو ہے وہ کھینچ لی جائے تو وہ بندہ گر جائے گا، تو یوں سمجھے یہ غافل ہو کر سو رہا ہے، تو اس حالت میں غافل ہو کر سونے کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ ویسے جھونکے لینے سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح کوئی جھوم کر گر پڑا، فوراً اٹھ گیا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض اوقات مسلمان جھوم رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ نیند آ رہی ہوتی ہے، اور بالخصوص جب جمعہ شریف کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کافی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اونگھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اتنا غافل ہو کر، جیسے روایت تو غلط ہے، عادت تو غلط ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی کوئی بندہ اس طرح جھونکے لے رہا ہے، تو اگر وہ باتیں سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور جو ہے سمجھ بھی رہا ہے، یوں سمجھے کہ اب وہ غافل ہو کر نہیں سو رہا، کوئی سو رہا تھا اس حالت میں تو کسی نے پوچھا ہاں بھئی آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کیا ہوا جی آپ غافل ہو کر سو رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں میں غافل ہو کر نہیں سو رہا تھا۔ اب ان لوگوں نے پوچھا بتا ہم نے کون کون سی باتیں کی ہیں؟ اگر وہ باتیں نہیں بتا سکتا تو پھر اس کا یعنی کہ
وضو ٹوٹ گیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ غافل ہو کر سو رہا تھا۔ اگر غافل ہو کر نہ سو رہا ہوتا تو ساری باتیں سن لیتا، تو اگر وہ باتیں نہیں بتا سکتا تو وہ جو ہے اس کا وضو نہیں ہے اور وہ بندہ وضو دوبارہ کرے۔ اب انبیاء علیہم السلام کی شان سماعت فرمائیں۔ انبیاء علیہم السلام اگر سوئیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ان کا خاصہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام جو ہے ان کی ظاہری آنکھیں جو ہیں یہ سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، اس وجہ سے انبیاء علیہم السلام کی نیند جو ہے وہ وضو کو نہیں توڑتی، ان کا وضو جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اور اسی طرح کسی بالغ نے قہقہ لگایا، نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں اتنی زور سے ہنسا کہ دوسروں نے بھی سن لیا، اب اس بندے کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز تو ٹوٹی گئی تو اس بندے کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر نماز میں کوئی اتنی زور سے ہنسا کہ لوگوں نے سن لیا۔ ہاں اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود سن لیا اور لوگوں نے نہیں سنا تو پھر جو ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو اس کا باقی رہے گا۔ ہاں اگر وہ مسکرایا، صرف دانت ظاہر ہوئے تو اس سے نہ نماز ٹوٹے گی اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ تو ان چیزوں کا بالخصوص خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح مباشرت فاحشہ، یعنی مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت باہم ملائیں، بشرط یہ کہ کوئی شے حائل نہ ہو تو ناقض وضو ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنے آلہ تناسل کو انتشار کی حالت میں عورت کی شرمگاہ سے ملا دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر مرد کی شرمگاہ سے ملا دیا تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر انتشار کی حالت نہیں ہے اور عورت کی شرمگاہ سے اپنا آلہ تناسل ملا دیا تو اس صورت میں عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا، مرد کا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مرد کا آلہ تناسل انتشار کی حالت میں ہے تو پھر ان کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، مرد کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح عورت کے ساتھ اگر شرمگاہ ملاتی ہے تو ان کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب ایک غلط عوام میں جو بات مشہور ہے وہ سماعت فرمائیں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ستر بھی بولتے ہیں، ستر عام زبان میں ستر بولتے ہیں، ویسے ستر ہوتا ہے ستر عورت جس کو بولتے ہیں۔ مرد کا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ سارا جسم چھپانا، ناف سے گھٹنے سمیت یہ جسم چھپانا فرض ہے، ضروری ہے۔ کسی دوسرے کے سامنے بغیر شرعی مجبوری کے کھولنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ تو لوگوں میں مشہور ہے اگر کوئی کسی کے ستر کو دیکھ لے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یا جو اپنا ستر دکھائے گا یا کھولے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ وضو کر کے آتا ہے، اس کا جو ہے کپڑا وہ گھٹنے سے اوپر ہو جاتا ہے یا ناف سے تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ یا کوئی وضو کر کے آتا ہے اور کپڑے تبدیل کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اس کا ستر کھل گیا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ یہ محض غلط ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے وضو باقی رہتا ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر گھٹنے سے جو ہے کپڑا اوپر ہو گیا یا ناف سے نیچے ہو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں لوگوں کے سامنے ایسا کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے بلا وجہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ بے احتیاطی میں ایسے کرتے ہیں، اکثر تہبند باندھتے ہیں، دھوتی وغیرہ باندھتے ہیں دیہاتوں میں، تو ان کو دیکھا گیا ہے کہ ناف سے نیچے کپڑا ہوتا ہے، اور کافی لوگوں کو دیکھا گیا ہے، شلوار والے بھی اکثر کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، اور بعض بزرگ ایسا کرتے ہیں، یعنی بڑی عمر کے دینی بزرگ جو ہوتے ہیں وہ نہیں، بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا گیا ہے کہ گھٹنا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو اس طرح کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے اور اس کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں وہ ایک علیحدہ ہے کہ کسی کے سامنے کھولنا یا بلا وجہ دیکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی محترم، انشاءاللہ العزیز ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں غسل کا بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، گوش گزار کریں گے، غسل کی اہمیت اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ انشاءاللہ العزیز آپ